اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور میرے چینل پہ اسی طرح رونق لگاتے رہیں، قائم دائم رہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ میرے وظائف کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آپ لوگ لائک بھی کرنے لگ پڑے ہیں۔ تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ لائک کرنے سے میرے دل کو سکون ہوتا ہے کہ چلو میری ویڈیوز جو سی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے۔ تو آج جب میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں، عورتوں کے لیے ہے، یعنی کہ ان عورتوں یا ان بہنوں کے لیے ہے، ان میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جن کے اخلاق کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے۔ میرے پاس بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی، کہنے لگی آپی کے نام میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، تو سعودی عرب گئے تھے تو وہاں پر ان کی جو وفات ہو گئی۔ تو میرے جو بھابھی ہیں، میں بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی ہوں، بھائی بھی باہر ہیں اور بھابھی میرے ساتھ رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میری بھابھی سے بنتی نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے وہ مجھ سے بات کر رہی تھی نا، تو میں نے اس کو فوراً کہا، میں نے کہا تمہیں پتا ہے تمہاری کیوں نہیں کسی سے بنتی؟ تمہارے اخلاق میں فرق ہے، تم اپنا پہلے اخلاق بہتر کرو، اپنے اخلاق کو جو ہے نا اس کو تربیت دو۔ یقین مانے اس نے صرف اور صرف 1 مہینہ جس طرح میں نے اس کو سمجھایا اس طرح کیا، اور وہ آئی کے سلسلے سے تھی کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، منگنی ہو چکی تھی، لیکن اس کے جو بھائی تھے وہ شادی نہیں اس کی کر رہے تھے۔ کس وجہ سے شادی نہیں کر رہے تھے؟ کہ وہاں پر کوئی ان کا مسئلہ تھا یا سعودی عرب میں، تو وہ کہہ رہے تھے وہ حل ہوگا، تو وہ 1 سال ہو گیا تھا، کہتے تھے ابھی یہ مسئلہ ان کا حل ہی نہیں ہو رہا۔ تو اس طرح وہ بچی میرے پاس آئی تھی، تو میں نے صرف اس کو کہا بچے پہلے اپنا اخلاق ٹھیک کرو، آپ کا اخلاق ذرا بھی نہیں اچھا۔ لیکن اس نے اس بات کو برا نہیں بنایا، بلکہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ مجھے بتائیں میں کس طرح کروں، باقی میں چڑی ہو چکی ہوں یا مجھے غصہ آتا ہے، یا میں نے اس کو بتایا کہ یہ دعا پڑھو۔ تو پھر اس نے وہ دعا پڑھی، تو الحمدللہ صرف 1 مہینے کے اندر اس کا اخلاق اتنا کہ جب یقین مانے، اور جو میں نے اس کو عمل بتایا شادی کا، اس کی وہ شادی اسی مہینے اس مہینے میں اس کی تاریخ رکھی گئی، اور 3 مہینوں کے اندر اس کی شادی کر دی گئی۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ چلو میرے تھوڑا سا سمجھانے سے ایک تو اس کا اخلاق ٹھیک ہوا، اور میرے عمل بتانے سے، پڑھائی بتانے سے اس کی شادی بھی ہو گئی۔ تو میں نے اس کو دعا اللہم سے لے کر انت تک میں نے بتائی، اور مکمل دعا جو ہے سکرین پر چلا دی جائے گی، لمبی ہے تھوڑی سی، تو پھر اس طرح پھر آپ لوگوں کو ٹائم زیادہ، اگر میں دعا بتاؤں گی ترجمہ بتاؤں گی پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا، تو سکرین کے اوپر چلا دی، سکرین کے اوپر اس لیے چلا دی ہے کہ تاکہ ترجمہ میں بتا دیتی ہوں اور آپ اتار لوگے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دعا کیا ہے، دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق نصیب فرما، اور اچھے اعمال، اچھی باتوں کا ڈھنگ عطا فرما۔ بے شک آپ کے سوا بھلائی کوئی نہیں دے سکتا، آپ کے سوا جو ہے بھلائی کوئی نہیں دے سکتا، برے اخلاق مجھ سے دور کر دے، بے شک آپ کے سوا کوئی برے اخلاق کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ دعا ترمذی کی بھی ہے، سننے ترمذی ایک جامعہ کتاب ہے، اس میں بھی ہے 180 مطلب کہ 79 سے 80 کے درمیان یہ دعا ہے، آپ یہ ضرور دیکھیے گا۔ تو اگر آپ کو سکرین پر سمجھ نہیں آ رہی تو وہاں سے بھی آپ ترمذی سے بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ میں کہتی ہوں آپ 1 دفعہ کریں، یقین مانیں کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اور آگے جو میں آپ کو وظائف بتاؤں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر میری بات سنیں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اگر خدا خواستہ اگر کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے، کہنا تو نہیں مجھے چاہیے کہ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہو یا آپ کا کوئی تعلق ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو میری کمنٹس باکس میں بہت سی بچیاں آتی ہیں، وہ کہتی ہیں ابھی ہماری شادی کے لیے دعا کریں، ابھی مجھے کسی سے پیار ہے، میں کھلی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے خود شرمندگی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے یا ایسا مرحلہ ہے کہ اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ تو بہت سی کمنٹس باکس میں بچیاں مجھ سے آ کر کہتی ہیں کہ ابھی ہمیں بتائیں، ہمارے لیے دعا کریں، اور ہماری جس سے ہم پیار کرتے ہیں تو اس سے دیکھو میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں، بس طریقہ تھوڑا سا رد و بدل کر لو کہ ایک تو آپ اللہ معافی دے، توبہ نوز باللہ، اپنی عزتوں کا خیال رکھو، ناجائز شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرو، میں آپ کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، یہ میرا وعدہ ہے۔ لیکن ناجائز طریقے کا اختیار کرنا اور شریعت کو تکلیف دینا یا اس قسم کا کوئی بھی حربہ استعمال کرنا، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ شادی ہو جاتی ہے
اس طرح بھی ہو جاتی ہے، اس طرح بھی ہو جاتی ہے. لیکن اصل میں پتہ کیا بات ہے، والدین اکثر دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے بہتر سوچتے ہیں، لیکن اکثر کبھی کبھی ان کے بھی کیے ہوئے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ گزارا دو دلوں نے کرنا ہوتا ہے، میاں بیوی نے کرنا ہوتا ہے، ماں باپ نے نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن کبھی خراب کون کرتا ہے؟ شادی اگر کوئی پیار کی شادی کرتا ہے، پیار کی شادی خراب نہیں ہوتی. جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں نا، وہ پیار کی شادی کو خراب کرتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر والدین یا ہمارے گھر کے بڑے اس بات کو سمجھ جائیں اور اس بات پہ کنسنٹریٹ کریں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے ہم اتنی قربانی دے سکتے ہیں، تو یقین مانی کسی کی شادی خراب نہیں ہوتی. شادی تب خراب ہوتی ہے جب بڑے خراب کرتے ہیں، پھر چھوٹے بھی تھوڑا سا کرتے ہیں، پھر مکس سے حلوہ بنتا ہے اور وہ بیڑا غرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جو طریقے میں آپ کو بتاؤں گی نا، وہ اختیار کریں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر میری باتیں بری لگتی ہوں تو معافی چاہتی ہوں، اگر اچھی لگتی ہوں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.